بات کے لیے شکر گزار ہوں آپ کے پاس بڑے خوبصورت بہترین اور تجربہ کار خادمین موجود ہیں جو کلام کی خوبصورت باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ان سب سے چھوٹا ادنا لیکن ان کی محبت کے باعث آپ کے درمیان ہوں، تو آج چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ میں چاہوں گا آپ کی دعا کا طلبگار ہوں، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آپ اپنا دانہ ہاتھ میری جانب بڑھائیں تاکہ خدا مجھے الفاظوں کی ترتیب دے۔ اس سے بیشتر کے کلام کی چند ایک باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھیں۔ جب میری پادری صاحب سے بات ہوئی تو میرے دل میں تھا کہ ایک میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن چونکہ پادریوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے یاد رکھیں، اور میں جس دن سے خدمت میں آیا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہی کام کروں جو روح القدس کی ہدایت کے موافق ہے۔ اس سے میں بھی برکت پاتا ہوں اور بھی میرے بہن بھائی برکت پاتے ہیں۔ سو آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ خاندان کے تعلق سے ہے۔ وہ روزے چل رہے ہیں، یہ سیزن ہے، لیکن میں نے پہلے گزارش کی کہ روح کی ہدایت کے موافق جب چلیں گے تو برکت پائیں گے۔ خاندان کے متعلق خدا نے جو چند ایک باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور خدا کا کلام کس طرح ہمیں خاندانی شاندار برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور شاندار خاندان مسیح اور اس کے کلام کی رویا کے موافق کیسے ترقی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ان افراد کے لیے جو خاندان کا حصہ ہے۔ ہم چند ایک باتوں میں غور کریں گے۔ ایک آیت ہم مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 30ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ 11ویں باب 30ویں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ پالوس رسول کا لکھا ہوا خط پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کی 30ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھانکے ہوئے بہت شکریہ بادشاہ۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یہ ایک روحانی خاندان ہے۔ عورت کا سر کون ہے؟ مرد، اور مرد کا سر مسیح۔ یہ ایک روحانی خاندان ہے، اور اسی طرح ہمیں ایک اور تربیت آموز ایک آیت ملتی ہے، مثال پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ مثال کی کتاب پہلا باب اور 7ویں اور 8ویں آیت۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ 8ویں آیت، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ 8ویں آیت دوبارہ اور سنیں گے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ہم نے کرنتھیوں کی کلیسیا کا جب اس خط کے اندر 30ویں آیت پڑھی تو اس میں بھی ہمیں 3 ایسے کردار ملتے ہیں، عورت، مرد اور خدا۔ اور 7ویں اور 8ویں آیت کے اندر جب پڑھتے ہیں تو خدا، مرد اور عورت کا ذکر ہمیں ملتا ہے تربیت کرنے کے اندر۔ آج چند ایک باتیں
ہم اپنے بچوں کے تعلق سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. صرف میں ایک گزارش کروں گا، کلیسیا میں کتنے ایسے جوڑے ہیں یا بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں جن کی اولاد ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے گا. ویری گڈ، شاباش، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. میرے عزیزو، کلام مقدس کی ہر آیت میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے، اور ہم اس سے سیکھتے اور تربیت پاتے ہیں جب خدا کے بہت سارے سورما خادم ہماری رہنمائی کے لیے ان آیات کو پڑھتے ہیں. آج ہم بچوں پر تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کریں گے، کیونکہ جس طرح پادری صاحب نے یہ کہا کہ یوحنا آباد میں چرچ کے ساتھ ساتھ میری خدمت آرفن بچوں میں ہے، اور وہ پاکستان کے مختلف علاقہ سے جمع کیے ہوئے وہ بچے ہیں جن کے سر پر ان کے والدین کا سایہ اٹھ گیا. ہمیں ہماری ٹیم کو یہ خدا نے شرف دیا کہ ہم ان کی روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے پرورش اور تربیت کر سکے. خاندانی طور پر ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے 100 دن ان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کی بنیاد رکھنے کے لیے، تاکہ بچے ان ایام کے اندر بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر ہم تعلیمی معیار سے دیکھیں تو جو یہودی ہیں ان کی خواتین، جب خدا نے انہیں برکت دی اولاد کی دوران برکت، وہ ریاضی کے مشکل سوال حل کرتی ہیں تاکہ ان کے بچے جینیس ہو، زیادہ عقل مند ہو. اور حقیقت میں آج اگر آپ موازنہ کریں تو ان کے بچے پوری دنیا میں زیادہ عقل مند، پڑھے لکھے اور سب سے آگے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی اپنی رائے کا بارے میں بتاتے ہیں. جب ہماری بہنیں بیٹیاں کسی بھی خواتین ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو بہت سارے ایسے عمل بتاتی ہیں جو بچے کی ڈلیوری کے دوران یا اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کر سکتے ہیں. بائبل مقدس میں ہمیں خاندانی طور پر بہت ساری آیات ملتی ہیں جس سے ہم اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسی تربیت کرے جس سے نہ صرف خاندان بلکہ کلیسیا برکت کا باعث ہو. میرے عزیزوں، بچوں کے بارے میں خاندانی طور پر 5 قسم کی ایسی باتیں ہیں جن پر بھی ماں باپ ہوتے ہوئے ہمیں بڑا غور کرنا ہے، اور ان باتوں کو نظر انداز کبھی نہیں کرنا کہ آپ کے بچے میں کون سی کوالٹی ہے، کون سی نعمتیں ہیں، یا کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کا بچہ خدا اور خدا کی حضوری سے دور ہو رہا ہے، خاندان سے دور ہو رہا ہے، یا کلیسیا کے لیے وہ کس قدر ایک نمونہ یا ایگزامپل ہے. مثال کے طور پر بچہ فرما بردار ہے خاندان میں یا کہ خود غرض ہے. ان چیزوں پر توجہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. خاندان کے لیے فخر کا باعث ہے یا شرمندگی کا باعث ہے، اس پہ غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. کلیسیا کے لیے بچہ کلیسیا کو اکٹھے کرنے والا ہے یا کلیسیا کے لیے بدنامی کا سبب ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. خاندانی اور کلیسیائی طور پر وہ بچہ ایک نمونہ ہے یا ذلت کا باعث ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور سیکھنے والا ہے یا تربیت کو رد کرنے والا ہے. ان 5 چیزوں پر ہمیں اپنے بچوں کے اندر ان کو ڈھونڈنا اور ان کی نشاندہی کرنا انتہائی ضروری ہے. یاد رکھیں، تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن تربیت انتہائی ضروری ہے
کہ کچھ لوگ تعلیم بہت زیادہ پا لیتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا استعمال کرو چھڑی کا، اپنے بچے کی تربیت کے لیے چھڑی کا استعمال کرو تاکہ وہ تربیت پائے۔ میرے عزیزو، اکثر خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان مشکل کے اندر آ جاتا ہے، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے نمونے کی وجہ سے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک بچے کی وجہ سے وہ خاندان بھی باعث برکت ہوتا ہے اور کلیسیا بھی فخر کرتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے میرے عزیزوں ایک اشارہ دیتا ہے۔ میں ایک ایسی بہن کو جانتا ہوں، ماضی کے اندر اس نے غلط فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے اپنا ساتھی جو تھا کسی اور مذہب سے چن لیا۔ اب جب بچے چھوٹے تھے تو کام چلتا رہا، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے، آدھے بچے اس مذہب میں چلے گئے، آدھے اس میں رہ گئے۔ لیکن آج وہ بہن روحانی طور پر وہ بہت زیادہ خدا سے معافی بھی مانگتی ہے اور دعائیں اور روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے ایک فیصلے نے اس کا خاندان کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ ہر روز وہ بیچاری میرے پاس آتی ہے اور مشورہ لینے کے لیے کہ پادری صاحب اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن کچھ وقت کے ایک فیصلے نے اس کو خاندانی طور پر تباہ و برباد کر دیا اور وہ ہر دن اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمارے منصوبے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس پر ہم جب کاربند ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتے اور نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے مسیحی زندگی کے اندر ایک خاندانی رویا ہونا بڑی ضروری ہے۔ مثال 29 باب 18 آیت کے اندر لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ جہاں رویا نہیں، اور خاندانی بھی ایک رویا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم غلط منزل کا تعین کرتے ہیں تو میرے عزیزو کبھی اس بات کے لیے جس کا رزلٹ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، پھر پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اور ہمیں اپنے خاندان کے لیے ایک منصوبہ رکھنا چاہیے۔ اب چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں ازواجی زندگی کے اندر جوڑ دیا، اولاد کی برکت دے دی ہے، اور بس بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو سیریلیک کھلاؤ، اس کو مختلف بریڈس کھلاؤ، انڈے کھلاؤ، یہ بڑا ہو رہا ہے، پروان ہو رہا ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اس بچے کی روحانی گروتھ، تربیت، نشو و نما کلام کے موافق ہو رہی ہے، اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ آپ ایک خوشحال خاندان چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کلام کے موافق کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان باعث سے برکت ہو تو بچوں کی تربیت عین کلام کے موافق کریں، مسیح کے کلام کی موافق کریں، تاکہ آپ کا بچہ کلام کے موافق زندگی گزارے۔ ایک اچھے خاندان جو ترقی یافتہ خاندان ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل مزاجی کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بہت ساری باتیں سوچی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ایک ڈائری لیں اور اس کے اندر لکھ لیں۔ آپ اپنے بچے کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو میڈیکل کے لیے کوئی کامیاب شخص یا بیٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے اس دنیا کے اندر بہترین خادم بنانا چاہتے ہیں، آپ لکھ لیں، آپ اس کو لکھ لیں۔ اور یاد رکھیں، جب خدا نے یہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بتایا ہے، اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ذکر کرے، دونوں اس بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کریں اور
उन दोनों के दरमियान एक दूसरे की राय हतमी होना बड़ा जरूरी है, मुत्फिक होना बड़ा जरूरी है। अगर मर्द ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मिसिस अगर उसकी कह रही है नहीं मैं तो इसको इंजीनियर बनाऊंगी, तो शायद बच्चे का मुस्तकबिल कामयाब नहीं होगा। इसलिए दोनों की राय होना बड़ा जरूरी है, और उसका ख्याल, बीवी का ख्याल भी जानना बड़ा जरूरी है। फिर अपने बच्चों को अपने साथ उठाएं और उनके साथ इस बात को शेयर करें कि हम आपके लिए ये मंसूबा रखते हैं, खुदा आपको इसमें कामयाब करे। और इसके साथ साथ आप अपने, अगर मेल है तो अपने दोस्तों के साथ, अगर बहन है तो अपनी अच्छी दोस्तों, खवातीन दोस्तों के साथ जो रूहानी हो उनके साथ ये शेयर करें कि हम अपने बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने सीनियर खादम से शेयर करें ताकि वो आपके बच्चों के लिए दुआ कर सके, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन रोजा और शुक्रगुजारी में दुआएं कर सके ताकि वो कामयाब हो। अपने मंसूबे और अपनी फैमिली के बारे में मेरे अजीजों, साल में 4 या 3 दफा जरूर अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर करें। अभी बच्चा पैदा हो गया थे, कहते हैं खुदा दे दिता, खादम बना दिया, हम भूल जाते हैं। बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, 10 साल का होता है, 11 साल का होता है, बड़ा होकर नशा कर लग पैना, चोरियां कर लग पैना, शेयर करने ओहो मैं खुदा नहीं दिखा। इस सारे एपिसोड में आपने कभी उसके लिए दुआ नहीं की, आपने कभी उससे याद नहीं दिलाया, आपने खुदा के हुजूर ये दरख्वास्त नहीं रखी कि हमने इस काम के लिए इसे मखसूस किया है, इसलिए वो बरकत भी उनसे उठ जाती है। इसलिए साल में 2 से 3 दफा जरूर बच्चों को बिठाएं और दुआ करें। आपके घर में खादम आते हैं, उनसे जिक्र करें कि हम ये प्लान रखते हैं, हम इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए आला तरीम उनको दिलाना चाहते हैं, हम उनके लिए अच्छा घर बनाना चाहते हैं, हम उनके लिए ये सोचते हैं, हम रूहानी तौर पर उनके लिए सोचते हैं चर्च में बड़ा काम करे, ये म्यूजिक बजाए, ये गीत गाए, ये चर्च की एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को पेश करे। जब आप बार बार जिक्र करेंगे तो मेरे अजीजों, आपके बच्चे यकीनन कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। खुदा की खादमा डॉक्टर तारा स्मिथ एक बुक में लिखती है अपने बच्चों के लिए कैसे दुआ करना। कभी कभी हम सोचते हैं खुदा मेरे जिन्हें बच्चे ने ना सारे बरकत दे, आमीन। भी आपके जितने बच्चे होंगे कोई ना कोई तो नाम होंगे, क्यों चुनू मोनू नन्ना गुड़िया इरफान और बाबर, इमरान और सूरज नाम होंगे ना। अपने बच्चे का नाम लेके दुआ करें, अपनी बेटी अपने बेटे का नाम लेके दुआ करें, और याद रखें जब आप नाम लेके उसके लिए दुआ करेंगे तो आप उसकी अच्छी और बुरी आदतों के लिए भी दुआ करेंगे। एक बहुत बड़ा खादम है, दोनों मियां बीवी बड़े दुआ को थे और उनके 3 बच्चे थे और तीनों नाफरमान थे। वो दोनों मियां बीवी कहते हैं बड़ी दुआ करते हैं, औरों के लिए हम बड़े रोजे रखते हैं और बड़े घंटों घंटों दुआ करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी हमने ना रोजा रखा है और ना नाम लेके दुआ किया। वो आपस में डिस्कस करते हैं दोनों मियां बीवी, और एक दिन कहते हैं कि आज से हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे और उनकी जितनी बुरी आदतें हैं हम सबको डिस्कस करेंगे और खुदा के सामने रखेंगे। दोनों मियां बीवी ने दुआ करनी शुरू कर दी और रोजा रखना और बच्चों का नाम लेके दुआ करनी शुरू की। बच्चों के दोस्तों के लिए दुआ करनी शुरू की। इस सोसाइटी में वो जाकर बैठते थे उनके लिए दुआ करनी शुरू की। और मेरे अजीजों, उन्होंने देखा कि कुछ हफ्तों और महीनों के बाद बच्चों में तब्दीली आनी शुरू हो गई। अब उस बहन ने क्या किया, उसने कहा खुदा मैं इस बात को समझ गई हूँ कि हमारी दुआओं का जवाब आपने देना शुरू कर दिया है। अब मैं मिन्नत करती हूँ कि खुदा मैं इन बच्चों को
مکمل طور پر آپ کے کبھی ہاتھ میں دیتی ہے، آپ کے کبھی ہاتھ میں دیتی ہے۔ اب اکثر ایسے ہوتا ہے، بچہ باہر گیا ہے نا، کہ کوئی سودا منگانا ہے تو بچے کی ساری یاد آ گئی ہے، وہ بس فکرے نہ یاد کرنا ہے، اور پتہ کتنے چلا گیا اور پھر رولتا ہی نہیں، بس ہم نے اسی فکرے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ بہت کم ہے کہ ہم شاید اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اس کے لیے دعا، اس کے سفر کے لیے، آمد و رفت کے لیے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ باہر گیا کہ مصیبت یا مشکل میں نہ ہو۔ یہ ماں اپنے بچے کو خدا کے سپرد کرتی ہے، اور ایسا ہوا کہ جب ایک دن اس کا جو تیسرے نمبر والا بیٹا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر پہ چلا گیا، وہ سفرنگ کرنے کے لیے، تیرنے کے لیے، تو رات یہ خاتون دعا کر رہی اپنے مذبح پر، اور صبح 3 بجے کے قریب اس کے کچھ دوست آتے ہیں اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور یہ خاتون دروازہ کھولتی ہے، اور اس کے جو بیٹے کے دوست تھے وہ کہتے ہیں اینٹی جی بڑے افسردہ الفاظ کے ساتھ کہ آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ سمندر پر گیا تھا اور وہ اس طرح ڈوب گیا ہے، اب پتہ نہیں وہ ہمارے لفظوں کے اندر وہ ڈیڈ ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو وہ خاتون نے کہتی بیٹا پریشان ہو، آپ جا کے سو جاؤ، میں نے اسے خدا کے سپرد کیا ہے، اور وہ خدا بڑا خدا ہے، وہ خدا بچانے والا خدا ہے، وہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، آپ اطمینان سے جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ لڑکے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو اس کے بیٹے کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آگے سے یہ ہمیں تسلی دے رہی ہے۔ وہ وہاں سے مڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو بتا دیا، یہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ وہ پھر مذبح پر جا کر بیٹھتی ہے اور خدا سے کہتی ہے خداون میں نے اسے آج تیرے سپرد نہیں کیا، میں نے اسے ماہ و سال پہلے تیرے سپرد کیا ہے۔ پانی، دریا اور سمندر کی کیا جرت ہے، جو تیرے سپرد ہے وہ اسے اپنے آغوش میں لے لے۔ ہاللیلویا۔ وہ مذبح پر جھکی اور دعا کر رہی تھی، مذبح پر جھکی اور دعا کر رہی تھی، سنیے گا، مذبح پر جھکی اور دعا کر رہی تھی، اور یہی وعدہ خدا کو یاد دلا رہی تھی کہ 5:15 بجے کے قریب پھر دروازہ نوک، پھر ٹک ٹک ہوئی۔ وہ خاتون پھر دروازے کی طرف گئی، اور جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کا بیٹا جو دوستوں کے بقول سمندر میں ڈوب گیا تھا، وہ دروازے پر کھڑا اور اپنی ماں کو اس نے گلے لگایا۔ ماں کہتی بیٹا تیرے دوست کہتے تھے تو ڈوب گیا ہے، تو مر گیا ہے، تو واپس نہیں آئے گا۔ کہتا ماں ایسا ہی ہوا، میں پانی کی تہہ کے اندر چلا گیا، اب مجھے لگا کہ کوئی میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن ایک ہاتھ آیا جو اتنا بڑا تھا، مجھے لگا سمندر سے بھی زیادہ بڑا تھا، اس نے مجھے نیچے سے ایسے اپنے ہاتھ میں لیا اور خشکی پر نکال کر باہر کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ دعا بچوں کے لیے جو کی جائے، نہ صرف زندگی پاتے ہیں بلکہ تربیت بھی پاتے ہیں، سلامتی بھی پاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ماں باپ کی ہے۔ ہمارے ملنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود چرچ چاہتے ہیں، ان کے بچے چرچ نہیں آتے، اور اکثر وہ یہ کہتے ہیں پادری صاحب یہ دعا کریں ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، کچھ نشے میں چلے گئے ہیں، کچھ آوارگی میں چلے گئے ہیں، وہ چرچ نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے وہ ٹائم مس کیا جب ان کی تربیت کرنی تھی، جب انہیں سکھانا تھا، جب انہیں خدا کے پاس لانا تھا، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ منہ زور ہو گئے ہیں، وہ خود فیصلہ کرنے والے ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو اس قدر تربیت نہیں کر پا رہے، یا بچے ان کی بات نہیں مان پا رہے، اس لیے اس خاندان کے اندر ایک بڑا حادثہ۔ اب بھی کچھ دیر نہیں ہوئی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بچوں کی تربیت کریں، نہیں، خدا نے آپ کو یہ وقت دیا، آپ کسی سے سٹارٹ کریں، کچھ بھی نہیں بگڑا، فکر نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو
बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करें, उन्हें अपने साथ बिठाना शुरू करें, उन्हें ये सिखाना शुरू करें कि खुदा बड़ा खुदा है, वो बड़े बड़े काम कर सकता है, वो हमारी दुआओं पर तख्तनशी होता है, उसका कलाम बेटा आपके बारे में, बेटी आपके बारे में क्या सिखाता है। उनकी काउंसलिंग करें, अपने सीनियर्स को लें, चर्च की टीम को लें, अपने घर में उतारें, उनकी तरबियत करें, ताकि वो दूसरी राह पर ना जाएं बल्कि उसी राह पर जाएं जो खुदा की तरफ जाने वाली है, ताकि वो बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। मैं बहुत साल पहले मुझे इस बात ने अपने खानदान के अंदर बड़ी तसल्ली दी। गालबन काफी साल पहले की बात है, मेरे 3 बेटे थे उस वक्त, अभी 4 बेटे और 2 बेटियां, 6 बच्चे रूहानी तौर पर खुदा ने दिए और 33 वो बच्चे हैं जो खुदा ने मुख्तलिफ शहर और आबादी से दिए हैं, तो खुदा इनकी परवरिश करने के लिए तैयार था। तो तीसरे नंबर पे मेरा बेटा, तो उसका नाम था उमैर, और उसकी उम्र उस वक्त 3.5 साल थी। मैं और मेरे साथ हमारे सीनियर एल्डर इमरान हमीद साहब मेरे साथ आए हुए हैं। हम पहले दिन से जब मैं लाहौर मुहनाबाद में शिफ्ट हुआ और हम मिलकर खुदा की खिदमत गुजारी का काम सर अंजाम दे रहे, तो मुझे एक जगह से दावत आई कि आपने इतवार के रोज बरसी है, मेरी मिसिस की नानी की बरसी थी और उस गांव में आना है, आप जल्दी आ जाइए, सुबह आ जाइए, 8 बजे आ जाइए, ताकि हम जो है वो कुछ देर बैठेंगे और फिर दुआ करेंगे और इसके बाद खाना शाना खाएंगे। तो दिन इतवार का था, याद रखें। और मैं हमेशा जब से मेरी शादी हुई, बच्चे मेरे पैदा हुए, तो मैं और मेरी मिसिस, चूँकि मेरे लिए वो भी एक खिदमत में बड़ा सुकून है, हमने यह किया था कि हम संडे मिशन करेंगे, अपने बच्चों को चर्च में, चाहे दूर और नज़दीक हो, हम अपने मदर चर्च के अंदर जो है वो बच्चों को लेके जाएंगे और उन्हें खुदा के कलाम और चर्च की तरतीब सिखाने के लिए